السلام علیکم دوستو۔ پشاور کے ہلچل سے بھرے دل میں، جہاں قدیم بازار زندگی اور گلیوں میں سرگوشیاں کرتے کہانیوں سے گونجتے تھے، نیہا اور سلمیٰ دو بہنیں جو مشکلات میں جڑے ہوئے ایک اٹوٹ بندھن سے جڑی ہوئی تھیں۔ ان کے خاندان نے بہتر دن دیکھے تھے۔ ایک زمانے میں ان کی برادری خوشحال اور عزت دار تھی، لیکن حالات نے ایک تیز رخ اختیار کر لیا تھا۔ ان کے والد ایک بے رحم تاجر اسلم کا شکار ہو گئے تھے، جس کی لالچ کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسلم ایک بااثر آدمی تھا۔ وہ دولت کو ہیرا پھیری اور فریب سے حاصل کرتا تھا۔ اس نے طویل عرصے سے اس خاندان سے حسد کی اور ان کے کاروبار کا گلا گھونچنے کے لیے اپنے رابطوں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں کمزور کرنے کا ایک طریقہ تلاش کیا تھا۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ان دونوں بہنوں نے اپنے خاندان کی میراث کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ ان کے والد کی روح مدھم پڑ گئی اور ان کی ماں، جو ایک بار متحرک تھی، مایوسی کے بوجھ سے دبی ہوئی اپنی سابقہ ذات کا سایہ بن گئی۔ ایک شام جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب رہا تھا، آسمان کو نارنجی اور گلابی رنگوں میں پینٹ کر رہا تھا، نیہا سلمیٰ کے ساتھ چھت پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے نیچے کی دنیا کو دیکھا۔ ان کے دل فکر سے بھر گئے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں سلمیٰ؟ نیہا نے پوچھا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ اس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ سلمیٰ نے دور تک دیکھا۔ اس کا دماغ دوڑ رہا تھا۔ ہمیں معلومات اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلم کی کمزوریوں کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے ہم اس کے خلاف استعمال کر سکیں، اس نے جواب دیا۔ نیہا نے اپنی بہن کے عزم سے متاثر ہو کر سر ہلایا۔ پھر ان دونوں بہنوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اسلم کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا، اس کے معاملات کے نمونوں اور ان لوگوں کو جو اس کی جائیداد میں اکثر آتے تھے۔ ان کا تجسس عزم میں بدل گیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ اسلم کی سلطنت خوف پر قائم ہوئی تھی اور خوف کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن مقامی بازار میں معلومات اکٹھی کرتے ہوئے نیہا نے اسلم کے چھپے ہوئے اسکینڈل کے بارے میں گفتگو سنی۔ ناراض کارکنوں کے ایک گروپ نے غیر ادا شدہ اجرت اور وعدوں کی خلاف ورزی کی بات کی۔ نیہا کے دماغ میں ایک روشنی جھلک رہی تھی۔ یہ وہ چابی تھی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ سلمیٰ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کارکنوں تک پہنچنا شروع کر دیا، ان کا اعتماد حاصل کیا اور دھوکہ دہی کی کہانیوں سے پردہ اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں گئیں، انہیں اسلم کی کرپشن کی حد کا احساس ہوا۔ یہ فریب کا ایک الجھا ہوا جالا تھا، اور ہر دھاگا جس کو وہ کھینچتا تھا اس کی بدعمالیوں کی ایک اور تہہ ظاہر کر دیتا تھا۔ نیہا اور سلمیٰ نے اسے بے نقاب کرنے کا عزم کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ انہیں تیزی سے کام کرنا ہے۔ اسلم ایسا آدمی نہیں تھا جس کو کم سمجھا جائے۔ انہوں نے اسلم کا براہ راست مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک خطرناک اقدام تھا جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے اپنے خاندان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی آڑ میں ملاقات کا ارادہ کیا۔ اسلم نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا، لیکن نیہا نیچے اندھیرے کو دیکھ سکتی تھی۔ ہم اپنے خاندان کے کاروبار کے مستقبل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے شروع کیا۔ اس کے دوڑتے دل کے باوجود اس کی آواز مستحکم تھی، کیونکہ وہ اس پر قائم تھی کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی یا ظلم کرے تو باغی اور ظالم جماعت سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر آ جائے۔ اسلم پیچھے جھک گیا۔ اس کا برتاؤ بے پرواہ تھا۔ آہ، مظلوم کی آہ، اس نے طنزیہ انداز میں کہا، مظلوموں کے اپنے ظالموں کے خلاف اٹھنے کے تصور کا حوالہ دیتے ہوئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگ مجھے چیلنج کر سکتے ہو؟ ہمارے پاس سچائی ہے، اس نے ان کی نظروں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بات چیت تیزی سے مخالف ہو گئی۔ اسلم کی اصلیت ظاہر ہو گئی۔ اس نے انہیں دھمکی دی اور وعدہ کیا کہ اسے بے نقاب کرنے کی کسی بھی کوشش کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ نیہا اور سلمیٰ میٹنگ سے لرز گئیں، کیونکہ آخر تھی تو وہ لڑکیاں، لیکن وہ پرعزم ہو کر چلی گئیں۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ان بہنوں نے لوگوں کی حمایت حاصل کرتے ہوئے انتھک محنت کی۔ انہوں نے اسلم کے کارکنوں کے ساتھ ہونے والے استحصال کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے نتائج کا اشتراک کیا۔ لوگ جمع ہونے لگے اور غصہ کرنے لگے۔ جیسے ہی انہیں حقیقت کا احساس ہوا، بہنیں امید کی علامت بن گئی تھیں، دوسروں کو ان کے مقصد میں شامل ہونے کی ترغیب دیتی تھیں۔ جیسے جیسے تحریک زور پکڑتی گئی، اسلم کا رعب و دبدبہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے ان بہنوں کے عزم اور اجتماعی عمل کی طاقت کو کم سمجھا۔ لوگوں نے نیہا اور سلمیٰ کے پیچھے ریلی نکالی، احتجاج کا اہتمام کیا اور احتساب کا مطالبہ کیا۔ ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ اسلم نے جوابی کارروائی کی۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال مخالفین کو ڈرانے اور خاموش کرنے کے لیے کیا۔ افواہیں پھیل رہی ہیں، حامیوں میں شکوک کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ نیہا اور سلمیٰ کو مایوسی کے لمحات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ انصاف پر اپنے یقین سے قائم رہی۔ وہ اب صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں لڑ رہی تھی، بلکہ وہ اسلم کے ظلم و ستم سے ہر مظلوم کے لیے لڑ رہی تھی۔ ایک رات جب وہ اپنے اقدام کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، انہیں ایسی خبر ملی جس نے انہیں چونکا دیا۔
اسلم نے بغاوت کو کچلنے کے لیے سخت اقدامات کیے تھے۔ اس نے بہنوں کی حمایت کرنے والوں کی روزی روٹی کو خطرے میں ڈال دیا، دوستوں کو دشمنوں میں بدل دیا تھا۔ ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پر بہت زیادہ تھا، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ موڑ بدلنے کے لیے پرعزم نیہا اور سلمیٰ نے اسلم کی اصلیت کو عوامی طور پر بے نقاب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے شواہد، شہادتیں اور گواہ اکٹھے کیے جنہوں نے اس کے دور حکومت میں مصائب برداشت کیے تھے۔ ان کی جمع کردہ ہر کہانی کے ساتھ ان کا عزم مضبوط ہوتا گیا۔ وہ خوف کو مزید اپنی زندگیوں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عوامی انکشاف کا دن آ پہنچا اور بہنیں ایک ہجوم کے سامنے کھڑی ہوئیں جو پشاور کے قلب میں جمع تھا۔ نیہا نے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے خوف اور جوش کا مرکب محسوس کیا۔ اس کی آواز جوش کے ساتھ بج رہی تھی۔ ہم یہاں اپنے وقار اور اپنے حقوق کا دعویٰ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم خاموشی سے مزید تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ سلمیٰ اس کے ساتھ کھڑی تھی، ان کہانیوں کا اشتراک کر رہی تھی جو انہوں نے جمع کی تھی۔ ہر ایک کہانی انسانی روح کی لچک کا ثبوت ہے۔ ہجوم نے توجہ سے سنا، غصہ سطح کے بالکل نیچے ابل رہا تھا۔ بہنوں نے اپنے درد کو انصاف کی پکار میں بدل دیا تھا اور ماحول امید سے گونج اٹھا۔ دور سے دیکھتے ہوئے اسلم نے محسوس کیا کہ سب اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس نے اتحاد کی طاقت اور بہنوں کے اٹل جذبے کو کم سمجھا تھا۔ مایوسی میں اس نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، جھوٹ پھیلایا اور کمیونٹی کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی، لیکن سچائی ایک شعلے کی طرح تھی جو بجھائی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں نیہا اور سلمیٰ کی حمایت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ بہنوں نے ریلیوں کا اہتمام کیا، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو متحد کیا، کارکنان، طلباء اور یہاں تک کہ کچھ لوگ جو کبھی اسلم کے غصب سے خوف زدہ تھے۔ انہوں نے ایک ایسی تحریک بنائی تھی جو ان کی ذاتی جدوجہد سے بالا تر تھی، جس نے ان تمام لوگوں کو بلند کرنے کی کوشش کی تھی جنہیں خاموش کر دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے دباؤ بڑھتا گیا، اسلم کے اقتدار پر گرفت ختم ہونے لگی۔ لوگوں نے انصاف کا مطالبہ کیا اور مقامی حکام جو پہلے اس کی جیب میں تھے، انہوں نے نوٹس لینا شروع کر دیا۔ بہنوں کی ہمت نے ایسی آگ بھڑکا دی تھی جو بجھائی نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر اتحاد قائم کیا، جبر سے لڑنے کے لیے سرگرم کارکنوں اور تنظیموں کی حمایت حاصل کی۔ ایک رات جب وہ اپنے معمولی گھر میں حکمت عملی بنا رہے تھے، دروازے پر دستک نے انہیں چونکا دیا۔ یہ کارکنوں کا ایک گروپ تھا۔ ان کے چہرے تھکے ہوئے تھے لیکن پرعزم تھے۔ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ان کی آوازیں یقین سے بھری ہوئی تھیں۔ نیہا اور سلمیٰ نے امید کی ایک لہر محسوس کی۔ وہ اس لڑائی میں اب اکیلی نہیں تھی۔ بہنوں نے کارکنوں کا خیر مقدم کیا، اپنے منصوبوں اور وسائل کو جمع کرنے کا اشتراک کیا۔ انہوں نے مل کر اسلم کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ایک مہم تیار کی، جس کا مقصد اپنے نتائج کو حکام کے سامنے پیش کرنا تھا۔ یہ اب صرف خاندانی لڑائی نہیں رہی، یہ انصاف کے لیے اجتماعی جدوجہد بن چکی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مزید مضبوط ہوتے گئے۔ ان بہنوں نے تعاون کی اہمیت سیکھی، ان لوگوں کی آوازیں سنی جو مصیبت میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ورکشاپس کا انعقاد کیا، اپنی برادری کو ان کے حقوق اور ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت کے بارے میں آگاہ کیا۔ لوگوں کے ساتھ ان کا رشتہ گہرا ہوا، جو اتحاد میں پائی جانے والی طاقت کا ثبوت ہے۔ لیکن اسلم کی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اب بھی طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کیا، اور وہ اپنی گرفت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی چیز سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے دھمکی دینے کے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیا، ان لوگوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جو بولنے کی ہمت کرتے تھے۔ بہنوں کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب بھی وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے، وہ جواب دینے کے لیے زیادہ پرعزم تھی۔ ایک اہم لمحے میں نیہا کو ایک میٹنگ کے بارے میں اطلاع ملی جو اسلم کرپٹ اہلکاروں کے ساتھ پلان کر رہا تھا۔ یہ وہ موقع ہو سکتا ہے جس کی انہیں اسے ایک بار اور ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنے کی ضرورت تھی۔ قابل اعتماد اتحادیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ انہوں نے میٹنگ میں دراندازی کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ مجرمانہ ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے تیار تھے۔ ملاقات کی رات آ گئی اور بہنوں کے دل امید سے دوڑ پڑے۔ بھیس بدل کر اور محتاط وہ بھیڑ کے ساتھ گھل مل کر پنڈال میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی بات چیت کا آغاز ہوا، نیہا اور سلمیٰ نے غور سے سنا۔ ان کے ذہن ہر تفصیل کو دستاویز کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ وہ اس کمرے میں تاریخ کا وزن محسوس کر سکتے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کافی معلومات جمع کر لی ہے، ایک غیر متوقع موڑ واقع ہوا۔ اسلم نے انہیں دیکھا، پہچانتے ہی اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ بہنوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن وہ خوف ظاہر کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہیں۔ وہ واپس مڑنے کے لیے بہت دور آ چکے تھے۔ مایوسی کے ایک لمحے میں اسلم نے بیانیہ میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی، جھوٹ بولا اور بہنوں پر غلط کام کرنے کا الزام لگایا۔ کمرے میں تناؤ بڑھ گیا، لیکن نیہا اور سلمیٰ کو اس کا اندازہ تھا۔ انہوں نے اپنا ثبوت ظاہر کیا۔ سچائی دھوکہ دہی کے اندھیروں میں روشنی کی طرح چمک رہی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی کیونکہ شواہد نے اسلم کی بدعنوانی اور استحصال کو عیاں کر دیا۔ وہاں پہ گونج اٹھی جب سامعین نے اس کے اعمال کی حقیقت پر کارروائی کی۔
یہ جان کر کہ یہ کہاں موڑ تھا، وہ لمحہ جس کے لیے وہ لڑ رہے تھے آخرکار آ گیا۔ کنٹرول برقرار رکھنے کی اسلم کی کوشش ناکام ہو گئی اور حکام کو کارروائی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لوگوں نے بہنوں کے پیچھے ریلی نکالی اور ان سب کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا جنہوں نے اسلم کے ہاتھوں تکلیف اٹھائی تھی۔ انہوں نے جس تحریک کو بھڑکا دیا تھا وہ اب ایسی قوت تھی جس کا حساب لیا جانا چاہیے اور اسے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کے ہفتوں میں اسلم کو اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ بہنیں امید اور لچک کی علامت بن گئیں۔ ان کے نام انصاف کے مترادف ہیں۔ انہیں کمیونٹی کے ہر کونے سے حمایت حاصل ہوئی۔ ان کی کہانی دوسروں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ نیہا اور سلمیٰ سمجھ گئیں کہ ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے ایک اہم جنگ جیت لی تھی، لیکن اب بھی خطاب کے لیے ناانصافی اور بلندی کے لیے آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھنے کا عزم کیا، اپنے درد کو مقصد میں بدلتے ہوئے سب کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانے کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ان کے خاندان کی وراثت کی تعریف ان جدوجہد سے نہیں کی گئی تھی جس کا انہوں نے سامنا کیا تھا، بلکہ اس طاقت سے جو انہوں نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا تھا۔ نیہا اور سلمیٰ نے اپنے درد کو تبدیلی کی ایک طاقتور قوت میں تبدیل کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انتہائی پسماندہ بھی ظلم کے خلاف اٹھ سکتا ہے۔ جب وہ چھت پر اکٹھے کھڑی ہوئی تھیں، غروب آفتاب کو پشاور کے آسمان کو ایک بار پھر رنگتے ہوئے دیکھتے ہوئے انہوں نے سکون کا احساس محسوس کیا۔ وہ انصاف کے لیے جنگجو بن چکی تھیں۔ ان کے دل امید سے بھر گئے تھے۔ ان کی آنکھیں مستقبل کے امکانات کے ساتھ چمک رہی تھیں اور وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ ایک ساتھ کھڑے ہیں وہ کچھ بھی جیت سکتی ہیں۔ آخر میں نیہا اور سلمیٰ کی کہانی صرف اسلم کے خلاف لڑائی کی نہیں تھی، یہ ان لوگوں کے ناقابل تسخیر جذبے کا ثبوت تھا جو خاموش ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اسلام میں مظلوموں کے حقوق کی وکالت ہر مومن کا بنیادی فریضہ ہے۔ قرآن انصاف اور ہمدردی پر زور دیتا ہے، مسلمانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور ان لوگوں کی حمایت کریں جو پسماندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی مثال دی، مسلسل کمزوروں کے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ ناانصافی کے خلاف خاموشی ایک طرح کی سازش ہے۔ مساوات کو فروغ دے کر اور مظلوموں کے لیے کھڑے ہو کر ہم انصاف کے لیے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔